قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے میں تو بیمار ہوں اور اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے، اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسی مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوکا پیاسا رہنے سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا اتنا دیا جائے کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک خالی پیٹ رکھنے پر یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے، جب عورت اپنے بچہ کو جنم دے صحت یاب ہو جائے تو اس کو چاہیے اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو، وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے وہ بھوکے اور پیاس کو برداشت کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، ایسے عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے
کہ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزے بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ حیض و نفاس والی عورتیں۔ نمبر 6، ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہوں، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچہ کو جنم دیا ہو، اس کا بھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل 177 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس کی روزے کی قضا کرنا لازمی ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، اور شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل روزے دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ بہر دو صورت بعد میں اس روزہ کی قضا کر لے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، اگر امیجن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا تو ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب نہیں۔ اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہوں گے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن